الحمد لله الذي جعل العلماء سادة الناس وقادتهم الأجلاء وعينهم منارة الأرض وورثة الأنبياء ووفقهم بأن صافوا أتقياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومن تبعه من الصحابة والأولياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم تخت و تاج میں سے ایک چنا کرتے ہیں تخت و تاج میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہتھکڑی ہو کے سونی چون لیا کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ علماء عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں یہ علماء عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں کبھی منبر کبھی مسجد کبھی زینت زندہ بنا کرتے ہیں لائق عزت و احترام قابل تکریم حضرات اساتذہ کرام اور شاہراہ علم میں ہم رکاب ہم نوا مکتب ساتھیوں آج میں جس عنوان کو موضوع سخن بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلامی معاشرے کے خط و خال اور اس کی تشکیل میں علماء کرام کا کردار عزیزان محترم ابتدائے آفرینش سے لے کر کاروان انسانیت کے آخری پیغمبر کی بعثت تک خلاق عالم کا یہ دستور رہا کہ ہر قوم کی اصلاح و تربیت کے لیے ایک نبی یا رسول بھیجتے رہے تاکہ وہ نبی یا رسول اس قوم کو ضلالت و گمراہی کی دلدل سے نکال کر کتاب ہدایت کے مقدس پلیٹ فارم پر جمع کر دے عقائد و احکام اور معاشرت سمجھا کر قلب انسانی کو معرفت الہی کی مقدس روشنی سے منور کر دے چنانچہ اسی سلسلے میں میرے اور آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی نازل اور مقدس کتاب کا ضابطۂ حیات کے طور پر نزول ہوا جس میں رب العزت نے پر عرض پر بسنے والی نوع انسانیت کے لیے مختلف رہنما اصول و ضوابط
کفریہ طاقتیں اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں. اسلام کی اس حسین تصویر کو، اسلام کی اس حسین شکل و صورت کو مٹانے کے لیے، مسح کرنے کے لیے کفریہ درندے آئے روز نہتے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن اس طرف بھی علماء کرام، سرخیر اسلام، مجاہدین اسلام سر پہ کفن باندھ کر کفریہ علماء کے سامنے سیسا پنائی ہوئی دیوار کی ماں کھڑے ہیں. کفر اگر میرا جسم میری مرضی کا دروازہ توڑ کر میری نو بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنا چاہے تو یہی علماء کرام ممبروں میں رات سے لے کر چوک چوراہے تک اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کا بیان کرتے نظر آتے ہیں. کفر جب مسلمان کے دلوں سے جذبے جہاد کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کو مٹانا چاہے تو اللہ عمر کی قیادت میں ایک جماعت اٹھتی ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں سپر پاور کو سپر پاور کر دیتی ہے اور سجدہ اخباروں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کفر جب میرے اور آپ کے دلوں سے توحید کی روشنی کو ختم کرنا چاہے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی کی قیادت میں ایک جماعت ہوتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں، کتابوں میں، دفتروں میں دین پہنچانے کے لیے در در پھرتی ہوئی نظر آتی ہے. کفر جب مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو ختم کر کے اسلام کو مٹانا چاہے تو حضرت آسفی کی قیادت میں ایک جماعت اٹھتی ہے اور کلی کلی دوچا دوچا عصمت صحابہ کے دل گاتے ہوئے نظر آتی ہے. اسلام کے وسیلہ کفریہ درندے حملہ آور ہوتے ہیں تو یہی علماء کرام یہ آوازات بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرتے مجاہد باطل سے گھبرا سکتا نہیں، مرتے مجاہد باطل سے گھبرا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے پر چکا سکتا نہیں. میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ.